الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ایک دن آپ نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ خواب اپنے والد کو سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ یوسف کو بڑا مقام عطا فرمائے گا، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی حسد کرنے لگے کیونکہ یعقوب یوسف سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ انہوں نے منصوبہ بنایا اور یوسف کو بہانے سے جنگل لے جا کر ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ پھر والد کے پاس جا کر جھوٹ کہا کہ بھیڑیا کھا گیا، خون آلودہ قمیض دکھا دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا اور فرمایا بس صبر ہی بہتر ہے۔ ایک قافلہ آیا، انہوں نے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکالا اور مصر لے جا کر غلام کے طور پر بیچ دیا۔ مصر کے ایک معزز شخص عزیز مصر نے آپ کو خرید لیا اور اپنے گھر میں رکھا۔ جب یوسف علیہ السلام جوان ہوا تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا ان پر فریفتہ ہو گئی۔ اس نے گناہ کی دعوت دی، مگر یوسف نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ آپ نے پاک دامنی اختیار کی، الزام آپ پر لگا مگر اللہ نے سچائی ظاہر کر دی، پھر بھی آپ کو قید کر دیا گیا۔ قید میں 2 قیدیوں نے خواب دیکھا۔ یوسف نے اللہ کے حکم سے ان کی صحیح تعبیر بتائی، ایک رہا ہوا، دوسرا سزا پا گیا۔ کئی سال بعد مصر کے بادشاہ نے عجیب خواب دیکھا۔ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 ہری بالیاں 7 سوکھی۔ یوسف نے تعبیر بتائی کہ 7 سال خوشحالی ہوں گے، پھر 7 سال قحط آئیں گے، اور بچاؤ کی تدبیر بھی بتائی۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا اور یوسف کو عزت کے ساتھ جیل سے نکالا۔ آپ کو خزانے کا وزیر بنا دیا گیا۔ اب وہی غلام مصر کے خزانوں کا نگہبان بن گیا۔ قحط کے زمانے میں یوسف کے بھائی اناج لینے مصر آئے۔ وہ یوسف کو نہ پہچان سکے، مگر یوسف نے انہیں پہچان لیا۔ کئی مرحلوں کے بعد آپ نے خود کو ظاہر کیا اور فرمایا آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ آپ نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ آخرکار والدین اور بھائی مصر آئے، سب نے یوسف کو عزت دی۔ یوں بچپن کا خواب سچا ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ سب میرے رب کا فضل ہے، اسی لیے حسد تباہی لاتا ہے، صبر کا انجام کامیابی ہے، گناہ سے بچنے والا اللہ کی مدد پاتا ہے، اقتدار ملنے پر معافی دینا عظمت کی نشانی ہے، اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہوتی ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف کی جدائی کا غم ہوا تو وہ روتے رہے، برسوں تک روتے رہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، لیکن زبان پر شکوہ نہیں تھا۔ وہ فرماتے تھے میں اپنا دکھ اور غم صرف اللہ سے بیان کرتا ہوں۔ یہ توکل اور صبر کی اعلیٰ مثال ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا تو فرمایا میری یہ قمیص لے جاؤ اور والد کے چہرے پر ڈال دو۔ جیسے ہی قمیص چہرے پر رکھی گئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی۔ یہ اللہ کی قدرت اور نبیوں کے مقام کی نشانی تھی۔ جب پورا خاندان مصر آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے نہایت عزت سے استقبال کیا، والدین کو تخت پر بٹھایا، بھائیوں نے ادب و احترام سے جھک کر سلام کیا۔ یوں بچپن کا خواب مکمل ہوا۔ 11 ستارے، بھائی، سورج اور چاند، والدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت دی، خوابوں کی تعبیر سکھائی، مجھے اسلام کی حالت میں وفات دینا اور نیکوں میں شامل کرنا۔ دیکھو آزمائش کامیابی کا راستہ ہے۔ کنواں، اس کے بعد غلامی، الزام، قید، وزارت، ہر مرحلہ ترقی کی سیڑھی بنا۔ پاک دامانی کی طاقت۔ اگر یوسف چاہتے تو گناہ آسان تھا، مگر انہوں نے اللہ کو چنا اور اللہ نے انہیں دنیا و آخرت میں عزت دی۔ اقتدار ملنے کے بعد بدلہ لینا آسان تھا، مگر یوسف نے فرمایا آج تم پر کوئی گرفت نہیں۔ بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، اللہ نے تخت پر بٹھا دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے خزانوں کے نگران بنے تو انہوں نے صرف اناج جمع نہیں کیا بلکہ ایک مکمل معاشی نظام قائم کیا۔ خوشحالی کے 7 سالوں میں اناج محفوظ کیا، اسراف روکا، قحط کے سالوں میں تقسیم کیا، کسی پر ظلم نہ ہونے دیا۔ یوں مصر تباہی سے بچ گیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نیک اور دیانتدار قیادت پوری قوم کو بچا سکتی ہے۔ اتنی بڑی آزمائشوں کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کی دل میں نہ حسد تھا نہ انتقام تھا۔ جب بھائی شرمندہ ہو کر کھڑے تھے تو فرمایا اللہ تمہیں معاف کرے،
وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ سوچیں، جنہوں نے کنویں میں ڈالا آج وہی ان کی دربار میں کھڑے تھے اور معاف کر رہے تھے۔ یہی انبیاء کی شان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ہمیشہ کہتے تھے، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ آخر کار برسوں بعد وہ امید حقیقت بن گئی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر ہی میں وفات پائی۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی جسد مبارک کو بنی اسرائیل کے ساتھ نکالا گیا۔ اس مکمل واقعے کا خلاصہ یہ ہے، کنواں، غلامی، محل، الزام، جیل، وزارت، عزت، معافی، ہر موڑ پر آزمائش تھی، لیکن ہر آزمائش کے پیچھے اللہ کی حکمت تھی۔ اگر لوگ چھوڑ دیں، اللہ نہیں چھوڑتا۔ اگر دنیا گرا دے، اللہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر آپ پاک دامن رہیں، اللہ آپ کی عزت خود بناتا ہے۔ صبر کا پھل صرف میٹھا نہیں، شاندار ہوتا ہے۔